اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذات بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اپنی یاد، بندگی اور اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے مبارک کی تقریب میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور دین و دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ چند الفاظ قرآن مجید کے تلاوت کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حکم دیتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پانی گانا نماز پڑھتے مجھ سے دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت فرما۔ اب سیدھا رستہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا سیدھا رستہ کیا ہے؟ اب پوچھنے والا کہتا ہے سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے، قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا جن پر ہم نے انعام کیا، سیدھا رستہ ان کا ہے۔ اب انعام جن پر ہوا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ان پر انعام ہوا؟ کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور اپنے انوار و تجلیات کی برسات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے پیارے محبوب کی پیاری امت کو ہم بتاتے ہیں تمہیں جن پر ہم نے انعام کیا، ہمارے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جن پر انعام ہوا، جن پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، وہ چار گروہ ہیں۔ پہلا گروہ نبیوں کا، دوسرا گروہ صدیقین کا، تیسرا گروہ شہداء کا اور چوتھا گروہ صالحین کا۔ اب ان چار گروہ میں سے کسی ایک کا بھی گروہ کا دامن پکڑ لو گے تو فرمایا نجات پا جاؤ گے۔ چونکہ یہاں پر بات اولیاء اللہ کی ہے تو فرمایا والصالحین، نیکوکار، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال محمد القاسم بارک رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اعظام صالحین کے سیغے میں شامل ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا ان کی سنگت اختیار کر لو۔ فرمایا ان کی سنگت اختیار کر لو۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کو کوئی نفع حاصل نہ ہو رہا ہو۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے ہی اچھے یار ہیں، بڑے ہی اچھے یار ہیں۔ فرمایا کتنے کو اچھے یار ہیں؟ فرمایا اتنے اچھے یار ہیں، دنیا کا یار ہو تو وہ کہتا ہے کہ قبر کی دیواروں تک یاری نبھاؤں گا، کہ دنیا کا یار ہے جو کہتا ہے قبر کی دیواروں تک یاری نبھاؤں گا۔ تو یاری میرے فرید الدین سے لگا تو وہ یاری خواجہ پیر پٹھان سرکار سے لگا۔ جہاں دنیا کے یار کی یاری ختم ہو جاتی ہے وہاں ان کی یاری کام آتی ہے۔ یہ نسبت کا اثر ہے، اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ پھر سوال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید آستانہ علیہ خواجہ پیر پٹھان سرکار۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، اس کی اب دو دلیلیں ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا ادنا نہیں رہتا، اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ اور اگر دریا کی نسبت سمندر سے ہو جائے تو دریا دریا نہیں رہتا، سمندر بن جاتا ہے۔ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہوئی تو اعلیٰ بن گیا، اور اگر دریا کی قطرے کی نسبت دریا سے ہوئی تو دریا بن گیا، اور دریا کی نسبت سمندر سے ہوئی تو سمندر بن گیا۔ اور اگر پھر کسی چور کی نسبت میرے ہو سے ہو جائے پھر چور چور نہیں رہتا، زمانے کا کتب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، فرمایا صحابہ کاف کا کتا اگر ایک کتے کی نسبت بنی اسرائیل کے ولیوں سے ہو جائے تو وہ قرآن نے اس کے بیٹھنے کی حالت کو بھی بیان کر دیا۔ پھر قرآن یہ نہیں کہتا وَقَلْبُ بَاسِطٌ، پھر قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ان کا کتا۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہ صحابہ کاف کے کتے کے۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں سنگ رلیا ولیاں دے کہ میں بھی بخشیا جاواں۔ اگر ایک کتے کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید آستانہ عالیہ خواجہ پیر پٹھان سرکار۔ اگر ایک کتے کی نسبت بنی اسرائیل کے ولیوں سے ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو اگر حضور کے امت کا ایک ادنا سا فرد اپنی نسبت حضور سے کر لے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتے نے اس شخص سے دریافت کیا تم کہاں کا، تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں فلاں بستی میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے سوال کیا کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ شخص نے جواب دیا نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں اور تیرے پاس اس پیغام سے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جس طرح تو اس شخص کے پاس جا رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تیرے سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے اور محبت کرتی ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے پاس جائے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات درجہ اعلیٰ و اولیٰ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس مبارکہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایک مثال سے وضاحت کی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت اولیاء اللہ کی صحبت ایسے ہے جیسے آپ کسی خوشبو کی دکان میں چلے جائیں، آپ یا تو وہ دکان والا آپ کو خوشبو دے دے گا یا آپ اس سے لے لیں گے، یا وہ بھی نہ دے اور آپ بھی نہ لے سکو، تم اس کی دکان میں جاؤ گے تمہیں خوشبو تو ضرور آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کسی برے بندے کی صحبت اس طرح ہے، اگر تم کسی بھٹی والے کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، اگر تمہارے کپڑے نہ بھی جلا سکے تو تمہیں وہاں سے تپش ضرور آئے گی۔ فرمایا اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت میں تم جاؤ گے تمہیں فیض حاصل نہ بھی کر سکو تو تمہیں ان کی محفل میں جانے کا کچھ نہ کچھ رنگ تو ضرور چڑھ دے گا، اور بری صحبت میں جاؤ گے تو بری محفل کا رنگ تمہیں ضرور چڑھے گا۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان تاراں سودا پاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید آستانہ عالیہ خواجہ پیر پٹھان سرکار۔ چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اتاراں سودا پاویں مول نہ لئیے تے بلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو لوہارا کپڑے پاویں گنج گنج پئیے تے چنگا پین ہزارا۔ مولانا سعد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سہلے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت، اچھے بندے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے اور اپنے شیخ کامل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔